خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین و شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے ہاتھ کے نیچے رکھے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، اپنے بادشاہ کو مبارک کہتے ہیں اس بات کے لیے کہ وہ ہمارا خدا ہے، زندہ خدا جو ہماری دعاؤں کو سنتا قبول کرتا اور اپنے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دیتا ہے۔ ہم افسیوں کے خط کی اسٹڈی کر رہے ہیں، لیٹر ٹو ایفیشینز، افسیوں کی کلیسیا کے نام جو ہے وہ خط، اور پالوس رسول کا خط ہے۔ اس کے آغاز ہم نے کل کیا اور ہم نے پہلی آڈیو میں اس کا انٹروڈکشن دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ کس طرح افسس کی جو کلیسیا تھی، افسس شہر تھا ایشیا مائنر میں یا ایشیا کوچک میں، جس کو اردو میں کہتے ہیں ایشیا مائنر میں، یا ماڈرن ڈے ویسٹرن ٹرکی کا جو ایریا ہے وہاں پر یہ علاقے میں کلیسیا تھی، اور اس زمانے کا جو یورپ کا کہہ لیں کہ حصہ تھا یہ افسس، اور وہاں پر بہت بڑا سٹی تھا اور وہاں پر بہت زیادہ آمد و رفت تھی، بہت بڑا کاروباری سینٹر تھا جہاں پر لوگ مختلف ایریاز میں سے آتے تھے، اور وہاں پر بت پرستی بھی بہت تھی، یونانی بہت زیادہ تھے، لیکن وہاں پر خدا کی کلیسیا کا کام بھی بڑا پھیلا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول نے وہاں پر کافی خدمت کی۔ اور ہم نے بک آف ریولیشن یعنی پرکاشت واقعہ یا مکاشفہ کی کتاب کی جب اسٹڈی کی تو وہاں پر ہم نے افسس کی کلیسیا کے بارے میں سیکھا کہ جو 7 کلیسیائیں جو تھیں جن کو میسج پہنچایا گیا خدا یسوع مسیح ناصری نے یوحنا کے وسیلہ سے، تو ان میں افسس سب سے پہلے کلیسیا تھی، سب سے پہلی کلیسیا تھی جس تک وہ خط لکھا گیا، اور وہ جو 7 لیٹرز ہیں، 7 لیٹرز ٹو 7 اسمبلیز، تو وہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ بک آف ایکٹس میں افسس کا ذکر ہے بار بار، بہت سارے جو سے نام ہیں جو کہ بہت کہہ لیں کہ نوٹیبل نیمز ہیں یا بہت زیادہ اہم نام ہیں پالوس رسول کی خدمت کے حوالے سے، وہ افسس میں ہمیں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پالوس رسول کا جو شاگرد تھا تیموتیوس، وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے افسس میں خدا کا کام کر رہا تھا، اور افسس میں تیموتیوس کو خداوند نے بلیس کیا۔ پہلا تیموتھی اس کا ہم پہلے باب کی 3 آیت میں دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جس طرح میں نے مقدونیہ جاتے وقت تجھے نصیحت کی تھی کہ افسس میں رہ کر بعض شخصوں کو حکم دے کہ اور طرح کی تعلیم نہ دیں اور ان کہانی اور بے انتہا نسب ناموں پر لحاظ نہ کریں جو تکرار کا باعث بنتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تیموتیوس جو ہے پاسٹورل ایونجلسٹک منسٹری کرتا ہے اور وہ افسس کے اندر کام کر رہا ہے، بہت بڑا شاگرد خداوند کا، اور پالوس رسول کا شاگرد کہہ لیں، اور جو دربے اور لسترا کا جو علاقہ تھا، اور وہاں پہ تیموتیوس کو پالوس رسول نے چنا اپنے ساتھ چلنے کے لیے، اور پھر وہ پالوس رسول کے ساتھ ہی رہا، اور پالوس اور سیلاس نے بڑی خدمت کی، اور افسس میں جا کر جو ہے وہ بڑا وہاں پر کام کیا گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ایک امپورٹنٹ کپل تھا جو کہ پالوس رسول کی زندگی میں ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے، وہ تھے پرسلا اینڈ اکولا، یا اردو میں اس کو پرسکلا لکھا جاتا ہے۔ وہاں پر ان کا ذکر ہے۔ اگر ہم بک آف ایکٹس میں جائیں، اعمال کی کتاب، پریرتوں کے کام یا کرتویہ، اس میں جائیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں چیپٹر 18 میں ورس 18 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب پالوس بہت دن وہاں رہ کر بھائیوں سے رخصت ہوا، اور چونکہ اس نے منت مانی تھی اس لیے کنخزیہ میں سر منڈایا اور جہاز پر سوریا کو یعنی سیریا کو روانہ ہو گیا، اور پرسکلا اور اکولا اس کے ساتھ تھے، اور افسس میں پہنچ کر اس نے انہیں وہاں چھوڑا، یعنی کہ افسس میں ان کو وہاں پر پالوس رسول نے کام کرنے کے لیے چھوڑا کہ وہ وہاں پر کام کریں، اور افسس میں پہنچ کر انہوں نے وہاں جو ہے وہ اور لکھے کہ آپ عبادت خانہ میں جا کر یہودیوں سے بحث کرنے لگا۔ جب انہوں نے اس سے درخواست کی کہ کچھ اور عرصہ ہمارے ساتھ رہے تو اس نے منظور نہ کیا، بلکہ یہ کہہ کر ان سے رخصت ہو کہ خدا نے چاہا تو تمہارے پاس پھر آؤں گا، اور افسس سے جہاز پر روانہ ہوا، پھر کیسریا میں اتر کر یروشلم کو گیا۔ وہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول یروشلم کو عید منانے کے لیے جا رہا تھا۔ اگر ہم کنگ جیمز بائبل کے اندر یہاں پر پڑھیں تو ہمیں اور کلیئر نظر آتا ہے کہ وہ یروشلم میں عید منانے کے لیے، بے خمیری روٹیوں کی عید کے لیے وہ جا رہا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ افسس سے وہ جہاز پر روانہ ہوتا ہے،
اور پیچھے جو ہے اپنے پرسلا اور اکولا کو چھوڑ کر جاتا ہے۔ اور وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اپلوس نامی یا اپولس جس کو کہا جاتا ہے، جس کا کرنتھیوں کے خط میں بھی ذکر ہے کہ اپلوس ایک بہت اگین بڑا شاگرد تھا خداوند کا، پولس رسول کی زندگی سے اس کی زندگی میں بھی بڑا کام ہوا۔ اور اپلوس نے کیا کیا کہ وہاں اس نے بھی بہت خدمت کی، اور وہیں سے وہ بحث جو ہے وہ کرنتھیوں کے خط میں نظر آتی ہے کہ کوئی اپنے آپ کو پولس کا کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو اپلوس کا کہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اینڈ آف دا ڈے ہم سب جو سمجھتے ہیں کہ مین چیز یہ ہے کہ خداوند کے لوگ ہیں۔ اگر ہم پہلا کرنتھیوں 3 باب میں جائیں اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ اس لیے جب کوئی ایک کہتا ہے کہ میں پولس کا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں اپلوس کا ہوں یا اپولس کا ہوں، تو کیا تم انسان نہ ہوئے؟ اپلوس کیا چیز ہے اور پولس کیا چیز ہے؟ آگے جا کر کہتا ہے کہ میں نے درخت لگایا، اپلوس نے پانی دیا، مگر بڑھایا خدا نے۔ تو اپولس جو تھا یہ بہت لرنڈ آدمی تھا۔ اس کا ذکر بھی چیپٹر 18 بک آف ایکس چیپٹر 18 ورس 24 میں لکھا ہے۔ 18 باب کی 24 میں لکھا ہے کہ پھر اپلوس نامی ایک یہودی اسکندریہ کی پیدائش، خوش تقریر اور کتاب مقدس کا ماہر افسس میں پہنچا۔ اس شخص نے خدا کی راہ کی تعلیم پائی تھی اور روحانی جوش سے کلام کرتا تھا اور یسوع کی بابت صحیح تعلیم دیتا تھا، مگر صرف یوحنا ہی کے بپتسمہ سے واقف تھا۔ اور عبادت خانہ میں وہ دلیری سے بولنے لگا، مگر پرسلا اور اکولا اس کی باتیں سن کر اسے اپنے گھر لے گئے اور اس کو خدا کی راہ اور زیادہ صحت سے بتائی۔ جب اس نے ارادہ کیا کہ پار اتر کر اخیا کو جائے تو بھائیوں نے اس کی ہمت بڑھا کر شاگردوں کو لکھا اور اس سے اچھی طرح ملنا، اور اس نے وہاں پہنچ کر ان لوگوں کی بڑی مدد کی جو فضل کے سبب سے ایمان لائے تھے، کیونکہ وہ کتاب مقدس سے یسوع مسیح کا ثابت ہونا ثابت کر کے بڑے زور و شور سے یہودیوں کو اعلانیہ قائل کرتا رہا۔ لکھا کہ جب اپولس کرنتھس میں تھا، یعنی کرنتھس کی کلیسیا وہ تھی جو کہ کرنتھیوں کے نام جس کو 2 خط لکھے گئے، اور اس کلیسیا میں بھی اپولس نے بڑا کام کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے کرنتھس کی کلیسیا میں ایک تھوڑی سی ڈویژن کریٹ ہوئی کہ وہاں پر لوگوں نے اپنے فیورٹس بنانے شروع کر دیے۔ کچھ لوگ پولس کو زیادہ پسند کرتے تھے، کچھ اپولس کو زیادہ پسند کرتے تھے، اور دونوں کے وہاں پر فین فالوئنگ ہم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اور پھر اس چیز کو پولس رسول نے ایڈریس کیا ہے اس پوائنٹ کو۔ اور پھر لکھا ہے کہ جب ہم کرنتھیوں کے دونوں خطوط کو پڑھیں گے تو اس میں اس کا ذکر اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ تو لکھا ہے کہ پولس اوپر کے علاقہ سے گزر کر افسس میں آیا اور کئی شاگردوں کو دیکھ کر ان سے کہا کہ تم انہیں ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ تو اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ پھر ان کا رینڈیوو جو ہے یا ان کی ملاقات جو ہے وہ افسس میں ہو رہی ہے۔ افسیوں کی جو کلیسیا ہے یا افسس کی جو کلیسیا ہے بہت زیادہ اگین یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ہب بن گیا ہوا تھا مسیحی کلیسیاؤں کے حوالے سے۔ افسس ایک بہت کی پوائنٹ پہ تھا، ایک بہت ہی زیادہ سینٹرل چرچ تھا یا سینٹرل کلیسیا تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یروشلم کی کلیسیا جو ہے وہ سب سے سینٹرل تھی، جہاں پر بڑے شاگرد تھے خداوند کے، جو 12 شاگردوں میں سے بہت سارے شاگرد وہاں پر کام کر رہے تھے۔ بہت سارے شاگرد جو ہے وہ ٹریول کرنا شروع ہو گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اندریاس جو ہے ادھر انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ والی سائڈ پہ آئے، اور توما جو شاگرد تھے وہ رسول تھے وہ انڈیا والی سائڈ پہ گئے۔ پطرس جو تھے وہ یروشلم میں انہوں نے بہت کام کیا، لیکن بالآخر وہ بابل یعنی کہ عراق کے ایریا میں بھی گئے، جو کہ پطرس کے خط میں ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد روم وغیرہ والی سائڈ پہ بھی آئے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی جو لوگ تھے مختلف طریقوں سے انہوں نے مختلف جگہوں پہ جا کر خدمت کی۔ افریقہ والی سائڈ پہ، نارتھ افریقہ والی سائڈ پہ بھی خداوند کے شاگرد آئے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ افسس میں کافی کام ہوا، کیونکہ یوحنا جو شاگردوں میں سے ایک شاگرد جنہوں نے بک آف ریولیشن لکھی ہے اور 3 لیٹرز بھی لکھے، اور زبدی کے بیٹوں میں سے ایک تھے، اور خداوند یسوع مسیح کے سب سے قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھے، موسٹ پروبیبلی دا موسٹ لوڈ ون جس کو کہا گیا۔ اور یوحنا کی انجیل جنہوں نے لکھی وہ افسس میں آئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا کام وہاں پر کیا تھا یوحنا نے۔ اور یہ سارا گروپ جو تھا آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہاں پر خدمت کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے افسیوں کی جو کلیسیا ہے یا افسس کی جو کلیسیا ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ارلی جو چرچ ایکٹیویٹی یا ارلی کلیسیائی خدمت کو اور کلام کو اس وقت پھیلانے کے اندر ان کا بہت بڑا رول تھا۔ ایک اور ریزن یہ بھی تھا ادھر کلیسیا کے بڑھ جانے کا کہ یہاں پر لوگ آ کر ٹھہرتے تھے، کیونکہ یہ ایک ایسا سینٹرل پوائنٹ تھا جو یروشلم لوگ جانا چاہتے تھے اور یا ادھر یورپ والی سائڈ پہ آنا چاہتے تھے، ان کے درمیان میں کہہ لیں کہ ایک ایسا
یہ ہب تھا جہاں پر سے لوگ بہت ٹریول کرتے تھے اور کاروباری مرکز تھا، تو اس حوالے سے بہت سارے شاگرد یا بہت سارے لوگ ادھر ضرور رکتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں پولس رسول نے اپنے جتنے بھی سفر کیے اس میں افسس کا پڑاؤ ضرور ہوتا تھا، اور یہاں پر ہم پھر دیکھتے ہیں کہ چیپٹر 19 میں اتنا بڑا کام ہوا کہ پرسکلا اور اکولا نے اتنے بڑے خدا کے خادم کو، اپلوس کو جب صحیح اور زیادہ صحیح سے تعلیم دی، تو وہ شخص جو کہ یہودی ماہر تھا، کلام مقدس کا خوش تقریر تھا، زبردست طریقے سے بولتا تھا، اور یہ بھی ایک ریزن تھا کہ پولس اور اپلوس کے حوالے سے لوگوں میں تھوڑی سی ڈسکشن ہوئی، کیونکہ پولس نے ایک جگہ پر خود اپنے زبان سے کہا تھا کہ میری رائٹنگز جو ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں، لیکن جو میری تقریر ہے وہ لچر ہے، یعنی کہ میری تقریر جو ہے، پولس رسول نے اپنے منہ سے اپنے بارے میں کہا تھا کہ میرا جو سپیچ ہے وہ اتنی زیادہ وہ اسٹرانگ نہیں ہے۔ ہم اگر بک آف ایکٹس اس کے چیپٹر 14 میں دیکھیں اور اس کی ورس 12 میں دیکھیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے پولس اور برناباس کو جب خدمت کرتے ہوئے دیکھا تو لکھا ہے کہ انہوں نے برناباس کو زیوس کہا جو کہ بڑا دیوتا تھا، اور پولس کو ہرمیس کہا جو کہ زیوس کا بیٹا تھا، حالانکہ پولس رسول جو تھا وہ برناباس سے زیادہ لرنڈ تھا ان ٹرمز آف کوالیفیکیشن، لیکن لکھا ہے کہ اس لیے کہ یہ کلام کرنے میں سبقت رکھتا تھا، یعنی کہ جو برناباس تھا وہ پولس سے زیادہ بہتر پریچر تھا، یعنی کہ اس والے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول کلام کی بحث میں جب 1 to 1 بحث ہونی یا لوگوں کے درمیان میں جب بحث ہوا کرتی تھی، تو ان میں پولس رسول کا کام زیادہ بڑا نظر آتا ہے کہ پولس رسول جو ہے وہ اس طرح آمنے سامنے بیٹھ کر زبردست طریقے سے ڈسکشن کرتے تھے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب تقریر کی باری آتی تھی، جب وہاں پر ایک پبلک میں کلام سنانے کے والے سے دیکھا جاتا تھا، تو برناباس اور اپلوس جیسے لوگ جو تھے وہ ان کا سٹائل زیادہ اسٹرانگ تھا۔ سو پولس واز مور لائک اے ٹیچر، اور جو اپلوس یا برناباس جیسے لوگ تھے یا سلاس جیسے لوگ تھے، دے ور مور لائک فائری پریچرز۔ تو یہ ایک تھوڑا سا ڈفرینس تھا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اپلوس اتنا زبردست خدا کا خادم، اور لکھا ہے کہ خوش تقریر تھا، وہ عالم تھا، ایک بہت زبردست طریقے سے بات کرتا تھا اور صحیح تعلیم دیتا تھا، اور روحانی جوش بھی تھا، اور یسوع کی بابت صحیح تعلیم دیتا تھا، خدا یسوع مسیح کو ماننے والا شخص تھا، لیکن یوحنا کے بپتسمہ سے اونلی واقف تھا، اور اس نے صرف یوحنا کا بپتسمہ لیا۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب پولس رسول آتے ہیں افسس میں، تو اپلوس جو ہے وہاں پر ان سے ملتے ہیں، اور پرسلا اور اکولا جو ہیں وہاں پر ان سے ملتے ہیں۔ یہ سارے بڑے بڑے جو نام ہیں پولس رسول کے، ہم خدمت لوگ، یہ وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو پولس رسول نے آ کر ایک بات ان سے پوچھی، اور انہوں نے کہا کہ کیا جب اتنے شاگردوں کو وہاں پر دیکھا تو پولس رسول نے کہا کہ کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہوا ہے۔ تو پھر پولس رسول نے کہا کہ تم نے کس کا بپتسمہ لیا؟ تو انہوں نے کہا یوحنا کا بپتسمہ۔ تو پولس نے کہا کہ یوحنا نے تو لوگوں کو یہ کہہ کر توبہ کا بپتسمہ دیا کہ جو میرے پیچھے آنے والا ہے اس پر، یعنی یسوع پر ایمان لانا۔ تو لکھے کہ انہوں نے یہ سن کر خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کا بپتسمہ لیا، یعنی کہ پہلے یوحنا سے وہ بپتسمہ یافتہ تھے، لیکن انہوں نے دوبارہ بپتسمہ وہاں پر لیا اور خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں بپتسمہ لیا، مینس کہ خداوند یسوع کے شاگرد ہونے کے لیے بپتسمہ لیا۔ اور لکھے کہ جب پولس نے ان پر ہاتھ رکھے تو روح القدس ان پر نازل ہوا، اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے لگے اور نبوت کرنے لگے۔ تو وہاں پر ایک بہت بڑا کام ہوا، اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بک آف ایکٹس میں جو پینتیکوسٹ ایکسپیرینس ہے، آگ کی پھٹتی ہوئی زبانیں، غیر زبانیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں چیپٹر 10 میں جو کرنیلیس کے گھرانے کے ساتھ ایکسپیرینس ہوا، یہاں پر افسس میں بھی روح القدس بہت زور سے نازل ہوتا ہے، اور وہ شاگرد جو کہ آلریڈی خدا کا کام کر رہے تھے، اپلوس جیسے، پرسلا اور اکولا جیسے، یا اور لوگ جو افسس کے اندر تھے، وہاں پر انہوں نے ایک دم جو ہے وہ پاک روح کی تحریک کو ایکسپیرینس کیا اور پاک روح کے بپتسموں سے معمور ہو گئے۔ ہینس دس از دا ریزن، یہی ریزن ہے، یہی وجہ ہے کہ پولس رسول جب افسیوں کو خط لکھتے ہیں یا افسس کی کلیسیا کو، تو وہ اتنی گہری باتیں کر رہے ہیں روحانی جنگ کے والے سے، کیونکہ وہاں پر جو ان لوگوں کا ایکسپیرینس رہا ہے وہ بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ایکسپیرینس رہا۔
اور لکھا ہے کہ وہ سب تخمیناً 12 آدمی تھے، یعنی کہ 12 لوگوں کو وہاں پر یکدم ایک ہی دن ایک ہی وقت میں پاک روح کا بپتسمہ ہو جاتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ پھر وہ عبادت خانہ میں جا کر 3 مہینے تک دلیری سے بولتا اور خدا کی بادشاہی کی بابت بحث کرتا اور لوگوں کو قائل کرتا رہا، لیکن جب سخت دل اور نافرمان ہو گئے تو لوگوں کے سامنے اس طریق کو برا کہنے لگے، تو اس نے ان سے کنارہ کر کے شاگردوں کو الگ کر لیا اور ہر روز ترنس کے مدرسہ میں بحث کیا کرتا تھا۔ 2 برس تک یہی ہوتا رہا، یہاں تک کہ آسیہ کے رہنے والوں، کیا یہودی کیا یونانی، سب نے خداوند کا کلام سنا۔ خدا پالوس کے ہاتھ سے خاص معجزے دکھاتا تھا، یہاں تک کہ رومال اور پٹکے اس کے بدن سے چھو کر بیماروں پر ڈالے جاتے تھے اور ان کی بیماریاں جاتی رہتی تھیں اور بری روحیں ان میں سے نکل جاتی تھیں۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔ 2 سال پالوس رسول نے وہاں پر خدمت کی۔ 3 مہینے پہلے بحث مباحثہ ہوتا رہا، اس کے بعد پھر وہ ترنس نام کا جو شخص تھا اس کے مدرسے میں، اس کے جو سینیگاگ میں وہاں پر بیٹھ کر لوگوں سے کلام کرتے تھے، اور 2 برس تک ایسا ہوا، اور وہاں پر معجزے ہوئے، وہاں پر بڑے بڑے خدا کے کام ہوئے، بیمار شفا پا گئے اور بری روحیں نکلی۔ اگین ریزن کہ کیوں پالوس رسول روحانی جنگ کی بات کرتا تھا۔ اس سٹوری کو ہم جاری رکھیں گے، آگے بھی بہت ساری باتیں سیکھنے کو انٹروڈکشن میں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ افسیوں کے خط کی سٹڈی جاری ہے۔ آمین۔